بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون چھایا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان اپنے پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر آیت نمبر 1۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت برکت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے۔ فجر کے وقت عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت 21 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا جلالی کرشمہ دیکھیں گے۔ حالانکہ ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست ہیں بھی آپ کی ترقی اور عروج کامیابی دیکھ کر حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی بدولت آپ کی راتوں رات حالات بدل گئے۔ ناظرین، نماز فجر کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہی قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے، مگر اس کو معمول بنا لے، اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی برکات، اس کی فضیلت بہت کمال ہے۔ اس کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار نے جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔
دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں اور بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کی سائت والی زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ ترجمہ: بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، فرمان پروردگار ہے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آنی بند ہو گئی، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ترجمہ: اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان: جو لوگ اللہ پر صحیح ایمانوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتان ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کی بھی مشرک ہی ہیں۔ عمل میں اخلاص، ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص وحلیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نصرت الہی کتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا، نماز، اخلاص ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولا عملوں میں کوتاہی، اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت، ریا، دنیا طلبی سے ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے محروم بھی ہو گئے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن، مصائب و مشکلات ہو یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کے رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ترجمہ: اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی قدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے، اخلاص کا فقدان ہے، بد عملی اور حرام معاشیت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمان کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا موجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ نے، جن کی اکثریت ہے، مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومن کے سر ہے۔ نماز، رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط پر کسی دعوت پہ کھڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوستوں کی جانب اتفاق کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا، یعنی وقت نماز کو بھی موقر نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ کر معاف ہو، یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشان کن معاملہ میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نماز کا حکم ہے، بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلے کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ صبر، مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ 5 ہے، جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ لگاتار رہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔
ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی پر توکل، انسان بے صبر ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو امداد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ نہ سمجھیں ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، موتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قابل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے۔ ترجمہ: پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک، بدعت، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور ناپاک اور حرام خوری، رشوت، سود، غبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سایہ تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکوہ ہمیشہ رہتا ہے، روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، جتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازے بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتی ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پوری یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں۔
انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کے ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میرے غفور رحیم، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات پر مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے بلاآخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصر فإنک خیر الناصرین۔ ترجمہ: اے اللہ ہماری مدد فرما، بے شک تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کے روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو وہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کرو، مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے،
رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کرے گا، ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرا اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور کر دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔